الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی من والہ۔ سامعین کرام، آپ نے ایک حدیث پاک سنی ہوگی، وہ اس کو بہت اچھے سے ذرا سنیے، اور میں آپ کو کیا بتاؤں گا وہ سننے سے تعلق رکھتی ہے بات کہ آپ نے سنا ہوگا ایک اعرابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے۔ ایک اعرابی آیا اور آ کر کے اس نے مسجد کے ایک کونے میں پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام بھی آپ کے پاس موجود تھے۔ اس کو صحابہ کرام نے زبردست طریقے سے ڈانٹا اور منع کرنے لگے۔ کوئی بھگانے لگا، کوئی کچھ کہنے لگا، کوئی کچھ کہنے لگا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کیسے کیسے الفاظ لگا، بھاگ یہاں سے بھاگ، ارے کیا کر رہے ہو، بھاگو بھاگو، ارے کیوں بھائی یہاں پر پیشاب کر رہے ہو، تمہیں یہ کرنا چاہیے، ارے مار دوں گا ابھی، بھاگے یہاں سے۔ مختلف قسم کی باتیں آپ نے اندازہ لگا سکتے ہیں ایسے کہی ہوں گی۔ بہرحال لوگوں نے اسے ڈانٹ ڈپٹ شروع کی، اور مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا۔ آپ نے فوراً اپنے صحابہ کرام سے کہا نہیں رہنے دو، اس کو پیشاب کر رہا ہے، پیشاب کرنے لے دو اطمینان سے۔ پھر اس نے پیشاب کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربان جائیے اس کو اپنے نبی پر فدا ہوا بھی امی کہ اس کو بڑی ہی نرمی اور بڑی ہی خوشگوار انداز میں اس کو اپنے پاس بلایا، ادھر آؤ۔ وہ آیا اور بیٹھا آپ کے پاس میں، اور آپ نے اس کو بتایا یہ اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے مسجدیں بنائی جاتی ہیں، لم تبنا لہٰذا اس کے لیے نہیں بنائی جاتی کہ یہاں پیشاب اور گندگی وغیرہ کی جائے، لیٹرن باتھ روم وغیرہ کی جائے، اس لیے نہیں بنائی جاتی ہیں۔ اور پھر سمجھا کر کے اس کو تعلیم اچھے سے دی، پھر جو اسے بات کرنا تھی بات بھی کی، اور اپنے صحابہ کرام سے کہا کہ تم لوگ جہاں اس نے یہ پیشاب کیا ہے ایک ڈول پانی اس پر ڈال دو، بات ختم ہوئی یہاں پر۔ یہ حدیث پاک آپ نے سماعت کر لی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل آپ نے سماعت کر لیا کہ کتنا زیادہ اچھا آپ کا طرز عمل تھا کہ وہ اعرابی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر کے جانے لگے تو الفاظ حدیث پاک کے یوں بھی ہیں کہ انہوں نے کہا تھا اللہم ارحم علینا ولا ترحم معنا احدا، اللہ ہم پر رحم فرما، یعنی میرے اوپر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، یا ایسے کہہ رہے ہیں اللہم ارحم علیہ و محمدن، میرے اوپر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رحم فرما، ولا ترحم معنا احدا، اور ہمارے ساتھ کسی دوسرے پر رحم مت کرا۔ تو وہ دل دکھ گیا تھا بھائی اتنا زیادہ کہ ایسے ایسے کہا تھا انہوں نے، اور اس رسول کو دیکھو کہ رسول نے کتنا اچھا میرے ساتھ سلوک کیا، اور یہ لوگ میرے ساتھ کیا کیا کر رہے تھے اور کس طریقے سے مجھے ڈانٹ ڈپٹ رہے تھے۔ تو آپ نے جواب میں اس کے فرمایا تھا لقد ضیقت واسعا، تو نے تو ایک بہت وسیع اللہ رب العالمین کی رحمت کو بڑا تنگ کر دیا، تمہیں ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ بہرحال بات ہو گئی یہاں ختم۔ میں جو آپ کو حدیث پاک سے بتلانا اور سمجھانا چاہتا ہوں وہ آپ سمجھیے کہ ہمیں کیا سبق ملا اس حدیث سے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ہم سے اور آپ سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہمارے بزرگوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہمارے بوڑھے والدین سے کوئی کام ہو جاتا ہے، مثلا وہ بزرگی میں اپنے کھانس کھکار رہے ہوتے ہیں، اپنی بیماری میں کھانس کھکار رہے ہوتے ہیں، تو ہمارے گھر کی عورتیں یہ ان کا کیا رد عمل، ان کا کیا ایکشن ہوتا ہے، کیا کہتی ہیں، یا لوگ ان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرتے ہیں، یا خود ہمارے بچے ہی اگر ہمارے بستروں پر پیشاب کر دیتے ہیں تو مائیں کتنی بری طریقے سے ڈانٹتی اور کیسے کیا کہتی ہیں۔ بچے اگر وہ گندے پیر ننگے پیر فرش پر چل لیں، ادھر ادھر زمین پر چل لیں، پھر بچہ ہی ہے اور آ کر کے بستر پر چڑھ جاتا ہے تو کیسے کیسے برے الفاظ سے بچے کو ڈانٹنا اور پھٹکارنا، اور اس کو کچھ اچھے سے نصیحت نہ دینا، اور ایسے الفاظ میں اس کو تنبیہ کرنا کہ لگتا ایسا یہ ماں ہے ہی نہیں۔ وہ ایک رسول تھے، کتنی بہترین تعلیم دیا کرتے تھے، اور ایک آپ ہیں کہ آپ کس طریقے سے اپنے لوگوں کے ساتھ پیش آتی ہیں جو آپ کے ماں ہوتی ہیں، جو آپ کے باپ ہوتے ہیں، جو آپ کے بزرگ ہوتے ہیں، دادا دادی ہوا کرتے ہیں، جو آپ کے اپنے بچے ہوا کرتے ہیں، ان کے ساتھ آپ کا کیا رویہ ہوتا ہے۔ یہ حدیث پاک آپ نے سنی، اور اپنا رویہ آپ دیکھیے کہ ہمارا اور آپ کا رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ اسلام ہمارے رسول ہمیں کیا سکھا کر کے گئے تھے، اور ہم کیا کر رہے ہیں، کس کے ساتھ ہم کوئی غلط کام جب ہو جاتا ہے تو کتنے برے انداز میں ہم پیش آتے ہیں، یہ اپنے پر ذرا غور کر لیجیے گا۔